بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، متن الکافی کے سبق نمبر 87 پڑھیں گے، اور آج ہمارا سبق ہوگا انو الحادی عشرہ، قال بعضهم سے آخر تک جو بقیہ ہماری عبارت ہے ہم اس کو آج کے سبق کے اندر حل کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم قربہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ قربہ، یہ بھی قربہ کے معنی میں ہوتا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع بلا ان ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے آخری ہے اوشکا، یہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس کی خبر اکثر ان کے ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر ان کے بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی جو ہماری عبارت آخری باقی ہے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بعضهم ان حرف النفی فیہ مطلقا یفید معنی النفی، وقال بعضهم انه لا يفیدہ بل الاثبات باق على حاله، وقال بعضهم انه لا يفید النفی فی الماضی وفی المستقبل یفیدہ، والثالث قرب وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره يجيء فعلا مضارعا دائما بغير ان، نحو قرب زيد يخرج، والرابع اوشك وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره فعل مضارع مع ان او بغير ان، مثل اوشك زيد ان يجيء او يجيء۔ وقال بعضهم ان افعال المقاربة سبعة، هذه الأربعة المذكورة وجعل واتفق وأخذ، وهذه الثلاثة مرادفة لقرب وموافقة له في الاستعمال۔ اب اس کی ہم ترکیبیں حل کر لیتے ہیں۔ قال فعل ماضی، بعضهم اس کا مرکب اضافی، اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، حرف النفی موصوف، فی جار مجرور ظرف مستقر صفت ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر ذوالحال مطلقاً اس کا حال بن جائے گا، ذوالحال اور حال مل کر اسم ہو جائے گا ان کا۔ آگے یفید فعل مضارع، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، معنی النفی مرکب اضافی مفعول بی، فعل فاعل مفعول بی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائیں گے ان کا۔ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول بی ہو جائے گا کالا کا۔ کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقال بعضهم میں وہ عاطفہ، کالا فعل ماضی، بعضهم مرکب اضافی اس کا فاعل ہو جائے گا، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، لا یفید فعل مضارع ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا ان کا۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ بل حرف عطف، الاثبات مبتدا، باقن اسم فاعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، اعلی جار، حال ہی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے باقن شبہ فعل کے ساتھ، اس میں فاعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا۔ الاثبات مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مفعول بی ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقال بعضهم بھی ترکیب اسی طرح ہے، وہ عاطفہ، کالا فعل اضافہ، کالا فعل ماضی، بعضهم مرکب اضافی اس کا فاعل، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، لا یفید فعل مضارع منفی، النفی اس کے لیے مفعول بی، فی جار الماضی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا یفید کے ساتھ، فعل اپنے فاعل مفعول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا ان کا۔ ان اپنے اسم اور خبریہ سے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ، فی المستقبل، فی جار المستقبل مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوگا یفید فعل کا، یفید فعل، ہو ضمیر مستتر اس کا فاعل، آگے ہو مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ والثالث میں وہ عاطفہ، الثالث مبتدا، قربہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا، یرفع فعل مضارع، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الاسم مفعول بی،
فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ ینصب فعل و ضمیر مستتر اس کا فاعل الخبر مفعول بی فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، ہوا مبتدا کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ خبر ہو مرکب اضافی مبتدا یجیء فعل مضارع ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ذوالحال فعلا مضارعا مرکب توصیفی حال ذوالحال اور حال مل کر فاعل ہو جائیں گے یجیء فعل کا۔ آگے زماناً موصوف محذوف ہوگا، دائماً اس کی صفت ہو جائے گی، موصوف صفت مل کر مفعول فی ہو جائیں گے یجیء کے لیے۔ با جار غیر ان مرکب اضافی مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یجیء فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف قرب فعل زید اس کا اسم یخرج اس کی خبر، فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا نحو کا، نحو مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ والرابع میں وہ عاطفہ الرابع مبتدا اوشک اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا یرفع فعل مضارع ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل الاسم مفعول بی فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وہ عاطفہ ینصب فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل الخبر مفعول بی فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے ہوا مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وخبره فعل مضارع وخبره مرکب اضافی مبتدا فعل موصوف مضارع اس کی صفت اول ہو جائے گی، مع ان مرکب اضافی ظرف مستقر معطوف علیہ ہو جائے گا، او حرف عطف بغیر ان میں با جال غیر ان مرکب اضافی مجرور جار مجرور ظرف مستقر معطوف اور معطوف علیہ مل کر صفت ثانی ہو جائیں گے فعل ان کی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل اوشک زید ان یجیء او یجیء، اوشک فعل افعال مقاربہ زید اس کا اسم ہو جائے گا، ان یجیء اس کی فعل مضارع مع ان یجیء فعل مضارع مع ان معطوف علیہ او حرف عطف یجیء معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ وقال بعضهم میں وہ عاطفہ قال فعل ماضی بعضهم مرکب اضافی اس کا فاعل ہو جائے گا، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، افعال المقاربۃ مرکب اضافی اسم ہو جائے گا، سبعۃ مبدل منہ حاضی اسم اشارہ موصوف، الاربعۃ المذکورۃ مرکب توصیفی مشار الیہ صفت ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، و عاطفہ جعل معطوف علیہ و عاطفہ تفق معطوف علیہ و عاطفہ اخذ معطوف علیہ اپنے تمام تر معطوفات سے مل کر بدل کل ہو جائے گا سبعتن کا، مبدل منہ اور بدل مل کر خبر ہو جائیں گے ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہو جائے گا کول کا، کول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وحاذی ثلاثۃ میں وہ عاطفہ حاذی اس میں اشارہ موصوف ثلاثۃ اشار الیہ صفت موصوف صفت مل کر مبتدا مرادفۃ شبہ فعل لام جار قرب محلا مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مرادفۃ کے ساتھ، مرادفۃ شبہ فعل اپنے متعلق نائب فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ و عاطفہ موافقۃ شبہ فعل لام جار ہوا مجرور جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا موافقتن کے، فی الاستعمال فی جار الاستعمال مجرور جار مجرور متعلق ثانی ہوا موافقتن کے، موافقتن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قال بعض نے کہا ان حرف النفی فی مطلقاً یفید معنی النفی، کہ بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اس میں حرف نفی مطلقاً نفی کا فائدہ دیتا ہے، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ماضی ہو حال ہو استقبال ہو۔ وقال بعض نے یہ کہا انہ لا یفیدہ
یہ نفی کا فائدہ اگر حرف نفی آ بھی جائے تو یہ فائدہ نہیں دیتا، بل اس بات باقن، بلکہ جو مثبت معنی ہے اس بات وہ باقی رہے گا علی حالی، اپنے حال پر۔ وقال بعضهم، ایک مسلک یہ ہے کہ انه لا يفيد النفي في الماضي وفي المستقبل يفيد، کہ ماضی میں تو یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا، استقبال میں یہ نفی کا فائدہ دے گا۔ والثالث قربہ، اسی طریقے سے تیسرا قربہ ہے، وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ وخبره يجيء فعلا مضارعا، اور اس کی خبر فعل مضارع آتی ہیں زماناً دائماً ہمیشہ، بغیر ان کے بغیر ہی آئے گی، جیسے قرب زید یخرج، والرابع اوشک، اسی طریقے سے چوتھا اوشک ہے، وہ یرفع الاسم وینصب الخبر، یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ وخبر فعل مضارع مع ان، اور اس کی خبر فعل مضارع آتی ہے ان کے ساتھ، او بغیر ان بعض اوقات ان کے بغیر بھی آتی ہے، جیسے اوشک زید ان یجیء او یجیء، ان کے ساتھ یجیء آئے گا اور بغیر ان کے او یجیء آئے گا۔ وقال بعضهم، بعض نے یہ کہا ان افعال المقاربۃ سبعۃ، کہ افعال مقاربہ 7 ہیں، هذه الاربعۃ المذکورۃ، تو 4 یہی جو مذکورہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور اسی طریقے سے جعل، تفیق، اخذ، یہ 3 بھی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ افعال مقاربہ میں شامل ہیں۔ وهذه الثلاثۃ مرادفۃ لقربہ، یہ 3 قربہ کے مترادفات میں سے آتے ہیں، وہ موافقۃ له فی الاستعمال، استعمال میں اس کے موافق ہے۔ تو النوع الحادی عشرہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، جس کا ترکیبیں اور اس کا ترجمہ اور مکمل النوع الحادی ہم نے مکمل پڑھ لی ہے۔ اور یہ النوع الحادی عشرہ ہماری جو تھی وہ افعال مقاربہ کے بارے میں تھی، اور افعال مقاربہ ہم نے آپ کو بتایا کہ افعال مقاربہ کل 4 ہیں، عصا، قعدہ، قربہ اور شکا، اور اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارا اگلا سبق النوع الثانی عشرہ کے بارے میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔